जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसां सां कुछ पे ध्यान रंग दे ते इस टाइम असां दिबाज अकैडमी स्कूल एंड कॉलेज दे गेट ते पहुंच चुके हैं। उस्ताद सां रिसीव कीता प्रिंसिपल दे नाल मुलाकात दे बाद असां अंदर दाखिल थीसूं ते अज दे प्रोग्राम खूबसूरत प्रोग्राम को थाकू दिखासूं। डेरा इसमाइल खान दे बेहतरीन स्कूलों दे विचों दिबाज अकैडमी स्कूल शामिल है। सिक्योरिटी का एक बेहतरीन निज़ाम ते बच्चों की एजुकेशन ते तरबियत का एक खूबसूरत निज़ाम साकू आज देखने को मिला। जी नाजरीन तुसीं ही देखो तो वीडियो को शेयर करके इस इदारे की हौसला अफजाई करो। मेरी जन्नत मेरी माँ मेरे सिर पे ठंडी छाँ, मेरी जन्नत मेरी माँ। अब मैं दावत देती हूँ क्लास सेकंड ईयर की मुस्कान फातिमा को। भी मिला मुस्तफा से मिला हमको, जो भी मिला मुस्तफा से मिला। सआदत सयादत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। कि माँ ही वो हस्ती है जो इन एक बच्चे के लिए पहली यूनिवर्सिटी होती है। हमारी इस महफिल में मजहबी स्कॉलर शफीक कसूरिया तशरीफ ला चुके हैं। हम उनके वेलकम के लिए क्लास 4 के स्टूडेंट्स को दावत देते हैं कि वो आए और अपना टैबलो पेश करें। स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की हीरों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, हलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे। मजहबी स्कॉलर शफीक कसूरिया तशरीफ ला चुके हैं। आपकी भरपूर तालियों के साथ मैं जनाब मोहतरम किबला सैयद मुर्तजा शाह साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने खूबसूरत महफिल का उन्होंने इनेकाद किया। करनी है तालीम और तरबियत इतनी अहम चीज है ना जी, कि ये एक तालीम है, एक इल्म है कि व्हाट इज योर नेम। एक सवाल किया जाता है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम ये तालीम तो है, तरबियत क्या है। अगर तरबियत ना हो तो कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम। अगर तरबियत ना हो, तालीम तो हो गई, व्हाट इज योर नेम। लेकिन अगर तरबियत होगी तो पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम। ये तरबियत और तालीम में फर्क, सिर्फ तालीम नहीं बल्कि उसके साथ तरबियत होनी चाहिए। भरपूर तालियों में सर जमाल अहमद नासिर को मैं दावत देती हूँ कि वो आए और तालीम और तरबियत में असादा का किरदार के बारे में हमें आगाह करें। ठीक हो जाए, पीर ठीक हो जाए, मौलवी ठीक हो जाए, टीचर ठीक हो जाए, दे आर ऑल रिफॉर्मर्स। ये अगर ठीक हो जाए पूरी कौम ठीक हो। तरबियत का ये अहमियत है कि खुदा पिछली उम्मतों के इनहराफात का तज़किरा जब करता है, शदीद मुज़म्मत उलमा की करता है, उसकी वजह यह है कि उलमा को तरबियत के रास्ते से पीछे हट गए और मुआशरे की सही तरबियत न कर सके। फिर खुदा उन गुमराह मुआशरों की लीडिंग करने वालों की इतनी मुज़म्मत नहीं करता जितनी उन उलमा की मुज़म्मत करता है। ये तरबियत की वजह से है कि वो लोग तरबियत का रास्ता खो चुके हैं। जब तरबियत का रास्ता खो चुके हैं तो फिर उनकी खुदा की निगाह में सिर्फ इल्म की बुनियाद पे कोई वैल्यू नहीं है। Respectable and honorable chief guest chairman डेरा बोर्ड प्रोफेसर सरसनुल्लाह को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ प्रोफेसर सरसनुल्लाह चेयरमैन डेरा बोर्ड। एक हदीस का मफहूम है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा कि मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर उसने दूसरी मर्तबा पूछा
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا تو پھر بھی یہی جواب ملا. چوتھی مرتبہ کہنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد یا تمہارا باپ. میرا دشمن کانپ جاتا ہے میری ماں کی دعاؤں سے. میرا دشمن کانپ جاتا ہے میری ماں کی دعاؤں سے. وہ جب بھی وار کرتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں سر مسرت گلوچ. یہ دیکھیں بچہ اسکول میں جب آتا ہے تو تقریباً وہ 5 یا 6 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے اور اس کا زیادہ ٹائم زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا ہے. اور گھر پر اسے 2 کردار ملتے ہیں. یا تو اس کے پاس باپ ہوتا ہے اور ایک اس کی والدہ ہوتی ہے. تو والد بھی زیادہ تر فکر معاش میں نوکری کے سلسلے میں کہیں باہر بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ وقت اس کا باہر گزرتا ہے. تو گھر میں زیادہ وقت والدہ کا ہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بچوں کی تربیت میں والدہ کا کردار بہت ہی اہم ہے. اگر کسی روز عرش والا مجھ سے ملے مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتی ہو مجھ سے, جو مانگ لو گی عطا کروں گا. میں سر جھکا کر اسے کہوں گی تو جیسے رکھے میں خوش رہوں گی. بس ایک ہستی سنبھال رکھنا, تو میری ماں کا خیال رکھنا, تو میری ماں کا خیال رکھنا. میں دعوت دیتی ہوں ہمارے اسکول کے پرنسپل سر یاسین کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہمارے چیف گیسٹ جناب ڈاکٹر پروفیسر احسان اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ساتھ میں ڈیو جناب مسرت حسین بلوچ اور شفیق خان کسوریا اور ناصر جمال صاحب کا بھی انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. دیباج اکیڈمی اسکول اینڈ کالج یہ 2008 میں اسٹیبل ہوا تھا اور آج کا پروگرام جو ہم نے رکھا تھا اس کا نام ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار. اصل میں تو بہت سے پیرنٹس ڈے پروگرام رکھتے ہیں اور چیزیں بھی رکھتی ہیں, لیکن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں تعلیمی اداروں میں ٹھیک ہے پڑھایا بھی جاتا ہے لکھایا بھی جاتا ہے, لیکن جو اصل چیز ہے جو جس کے معنی اسکول جو ہم بتاتے ہیں اسکولنگ مطلب ہے پرورش تعلیم و تربیت, اس کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے. تعلیم یافتہ زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ بد اخلاقی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا کہ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کے لیے یہ پروگرام رکھا تھا, خواتین کے لیے, کہ وہ آئیں. اور اس حوالے سے ہم نے جو تعلیمی ماہرین ہیں اس میں ہمارے ڈیرا بورڈ کے جو چیئرمین تھے سر احسان اللہ صاحب, پروفیسر سر احسان اللہ صاحب, اس کو بھی انوائٹ کیا تھا اور ساتھ میں اور بھی معززین تھے. بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. سب سے زیادہ وقت جو بچہ گزارتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے. اب اسکول میں تو وہ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ وقت وہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے. ماں اس کو کس طرح تربیت دے رہی ہے, ماں اس کو کیا چیز سکھا رہی ہے, یا وہ ماں کو دیکھ کر کیا چیز سیکھ رہا ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے آج کا موضوع رکھا تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں کا کردار جو ہے وہ ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے, اور اسی بیاف پہ بچے کی نشو و نما ہوتی ہے اور اسی کی پرورش ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سمجھا یہ بہت اہم موضوع ہے, اس حوالے سے آج کا پروگرام بھی ہم نے رکھا تھا. دیباج اکیڈمی اسکول اینڈ کالج ہے, یہ مین چشمہ روڈ کے اوپر موسا کر جو اڈا ہے اس کے اوپر ہے, بالکل مین روڈ کے اوپر ہے. اس کی بہت بڑی بلڈنگ ہے, تقریباً 7-8 کنال کا رقبہ اس کے اوپر بلڈنگز ہے. بوائز سیکشنز الگ ہیں, گرلز سیکشنز الگ ہیں. گرلز سیکشنز میں فیمیل ٹیچرز پڑھاتی ہیں اور بوائز سیکشن میں ہم میل ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں. تو بہترین سسٹم چل رہا ہے, FAC تک ہے, اور ان کی ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی ہم دے رہے ہیں, اور باقی بھی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ میری بطور پرنسپل یہ کوشش رہی ہے کہ بچوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ
ان کی جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے اس پہ توجہ دی جائے کہ آگے وہ جا کر جب وہ تعلیمی اداروں سے آگے جائیں اپنے عملی زندگی میں قدم رکھیں تو وہ اس زندگی کا سامنا کر سکیں جو ان کو جو چیلنجز زندگی دے رہی ہیں ان کا سامنا کر سکیں. آپ کے ٹیچر حضرات ہیں تو ان کو جب آپ رکھتے ہیں تو کیا چیز دیکھ کے رکھتے ہیں؟ آپ نے بہت ہی اہم کویشچن کیا ہے. ٹیچرز میں ٹیچر جب ہم رکھتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے تقریباً سارا سٹاف ایم ایس سی ہے, بی ایس آنرز والے ہیں. ہر سبجیکٹ کے لیے ہمارے پاس فزکس بھی ہیں, میتھس کے بھی ہیں, انگلش کے بھی ہیں, بایو کے بھی ہیں, کیمسٹری کے بھی ہیں, اور باقی جو سوشل سائنسز ہیں ان سبجیکٹس کے بھی الگ الگ ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں. وہ ٹیچر جس کو ہم رکھ رہے ہیں اس سے وہ کریکٹر وائز اور اس کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ کس حد تک ہیں کہ آیا وہ بچے اس سے پک کر سکتے ہیں, بچے اس سے گین کر سکتے ہیں, وہ جو پڑھا رہا ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. یہ پوائنٹ بھی ہم اس میں نوٹ کرتے ہیں. اچھا سارے نال اکرام اللہ صاحب بھی پڑھتے ہیں, اساں انہاں کن مزید پتہ کرے سو کہ جڑے تھوڑے ٹیچر حضرات ہیں اے انہاں دا تعارف تے انہاں دی کوالیفیکیشن وغیرہ دے بارے انہاں تے روشنی سے سکے. جی السلام علیکم بھائی, تھوڑا بہت شکریہ کہ تساں سارے سکول دے اس پروگرام دے اوتے آئے ہوئے ساری دعوت تے. میں تو کو اپنے سکول دا تعارف کرا رہے ساں کہ سارے سکول جو رہے ان بھی سرکل دے وچ تمام جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ان دے وچ موسٹ ایجوکیٹڈ سٹاف جو رہے وہ آج دیباج سکول دا ہے. دیباج سکول دی پہلے کوئی بہت زیادہ جری ہے اور روجتے ہے اس تو بعد کچھ جو تنزلی تے آئے, لیکن فی الحال جرا سٹاف رکھا ہے وہ تو ایک دفعہ ولا جو رہے وہ اپنے عروج تے لگا گیا. میں اپنے سٹاف دا سگوں تعارف کرے ساں کہ میں اکرام اللہ ایم اے انگلش, سر عرفان بی ایس زوالوجی, اس تو بعد سر اسامہ بی ایس کیمسٹری, سر نیاز ایم ایس سی فزکس, اس تو بعد قاری صاحب ایم اے اسلامیات. بہت شکریہ. دیکھو ساکو تھا کہ مزہ ہے کہ سارے جڑے بچے تے ساری نسل جڑی تھا پڑھتی پئی ہے وہ ایک مضبوط تے ایک سلجھے تے ایک ایجوکیٹڈ تے پڑھے لکھے تے روشن خیال ٹیچراں کن اساں بھیجے ہیں. تا تساں اپنے بالاں کو اتھاں اس ادارے بھیجو تو اتھاں ماشاءاللہ پڑھائی دے نال کردار سازی بھی کیتی ویندی پئی ہے. تے جی میں اج دا موضوع ہے اس موضوع کڑی سمجھ آندی پئی ہے جو انہاں لوکاں دے تے انہاں ٹیچراں تے انہاں استاداں دے ذہن وچ کیسے چلدی پئی ہے, بچاں کو کتھوں کڑ کتھاں نیوان دے ارادے انہاں دے ہیں. تے اتھاں آؤ تھا کو مزہ سی, ساکو آ کے اتھاں کافی مزہ ہے, سکون ہے, تے ساکو لگے کہ ساری نسل جڑی اتھاں تیار تھیندی پئی ہے او انشاءاللہ پاکستان دے بہتر شہری تے پڑھے لکھے شہری اتھوں تیار تھی کے نکسن. انہاں نال اپنے ہوسٹ تے کیمرہ مین انس بلوچ کو اجازت دے سو. اللہ دی امان.